اور جو قومیں ڈر جاتی ہیں وہ زوال کے اس آخری سطح پہ ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ روز ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، کہ ہم نے جناح کو ٹھکرا دیا۔ ہم کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم نے نہرو کو اپنا لیا، اور آپ کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کو ٹھکرایا اور ہندوستان کو ایک مضبوط ملک بنا کے دیا۔ عمر خالد کو بیل نہیں ملے گی۔ آج ہی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ ریپس، وہ جو بابا ہے رحیم کا، اس کو پیرول مل گئی۔ وہ جو اناؤ میں ایک ریپس تھا اس کو بیل مل گئی، خالد عمر کو بیل نہیں ملے گی۔ اندر کیا ہے؟ یہ نوجوانوں میں یہ درد پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ میری زبان میں ایسی آواز و قوت کیوں نہیں دیتا کہ یہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں کہ تم تباہ ہو رہے ہو، تمہارا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور اگر کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا تو اس ملک کے ایک نہیں کئی ٹکڑے ہوں گے۔ یہ بیٹھے دیا سنگھ صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ جب بول رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت تھم جائے، آپ کی بانی چالو رہے، اور وہ پوری تاریخ ہندوستان کی جس طرح سے مٹائی گئی ہے اس کو سننے کا دل چاہتا تھا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم ابھی تک جاگے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں، جیسا آپ نے کہا، جسٹس انصاری صاحب یہاں پہنچے، آپ کو معلوم ہے کہ بڑے مصروف اہم آدمی ہیں۔ میں بھی صحت، مجھے حساب، میری صحت اس قابل نہیں ہے، لیکن جب یہ بات آئی کہ جو اسلامک سینٹر میں ہم نے اور آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم سکھ اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر اس قوم کو جگائیں گے، آپ کی قوم جاگی ہوئی ہے۔ بدنصیبی سے ہمارا تعلق جس قوم سے ہے یا تو سو گئی ہے یا ڈر گئی ہے، اور جو قومیں ڈر جاتی ہیں وہ زوال کے اس آخری سطح پہ ہوتی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں آج کی محفل میں ہماری قوم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس ہال کو چھوٹا ثابت کر دیتے ہیں، لیکن یہ لڑائی تو ہم لوگ بہت دنوں سے لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، ہم نے تو کمر باندھ لی ہے۔ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، ہمارے خوابوں کا ملک نہیں ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون کو بانٹا، ہندوستان کو آپٹ کیا، گاندھی اور نہرو اور مولانا آزاد کو مارا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس ملک کے دوشدروہی ہیں۔ روز ہم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں۔ پارٹیشن اس بات پر ہوا تھا کہ جہاں جس کی اکثریت، وہ ملک وہاں جائے گا، یعنی جہاں مسلمان ہیں وہ پاکستان میں جائے گا، جو مسلم علاقے تھے وہ پاکستان میں جانے تھے، اور جو پنجاب مسلم اسٹیٹ تھی۔ سکھ بھائیوں نے سب سے بڑی قربانی دی تھی، کہا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم سانجھی وراثت میں رہیں گے۔ گھر لٹ گئے ان کے، قتل عام ہوئے، اور آج جو حشر سکھ بھائیوں کا ہوا ان کو بھی سزا اسی بات کی ملی، اور ہم کو بھی سزا اس بات کی ملی کہ ہم نے جناح کو ٹھکرا دیا۔ ہم کو سزا اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ہم نے نہرو کو اپنا لیا، اور آپ کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ نے پاکستان کو ٹھکرایا اور ہندوستان کو ایک مضبوط ملک بنا کے دیا۔ اس کی سزا آپ کو ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے، بہت دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی ضرورت ہے ہم کو، اس ملک میں کہا یہ جاتا ہے ہماری لڑائی، ابھی کہا گیا برہمن سے، ان سے ہے نہیں،
ایک طبقہ ہے جو احساس کمتری کمپلیکس پہ مبتلا ہے. اس کو جامع مسجد کی میناریں چڑھاتی ہیں، اسے لگتا یہ ہے، اس کو لال قلعے کی عظمت اس کو دہشت دلاتی ہے. یہ ہندوستان کبھی ہندوستان نہیں تھا. کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کی جائے. مجھے بتائیں کہ بھارت کا تصور کس نے دیا تھا؟ یہاں بہت بڑی ڈائنیسٹی، گپتا ڈائنیسٹی ہوئی، دوسری ڈائنیسٹی ہوئی، لیکن وہ صرف بہار اور اسی علاقے تک رہیں. اس کو مغلوں نے جمع کیا، ایک ملک بنایا. کہتے ہیں ہم اولڈسٹ ڈیموکریسی ہیں. ڈیموکریسی کا تصور تو ہندوستان میں تھا ہی نہیں. جو راجا، جس کا قلعہ فتح وہ راجا ہو گیا، وہ حکومت چلتی تھی. یہ تو انگریزوں نے ایک ڈیموکریسی کی تصور دیا اور گاندھی نے ڈیموکریسی کو اپلائی کیا اور ہندوستان میں ہر شخص کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ بھی حاکم ہو سکتا ہے. یہی وہ لائن تھی جس پہ ہمارے بزرگوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر سانجھی وراثت میں رہنے کا فیصلہ کیا. لیکن آج ہو یہ رہا ہے، اس ملک میں دو بہت اہم ججز بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ بتائیے، عمر خالد کو بیل نہیں ملے گی. آج ہی میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ وہ ریپس، وہ جو بابا ہے رحیم کا، اس کو پیرول مل گئی. وہ جو اناؤ میں ایک ریپس تھا اس کو بیل مل گئی. خالد عمر کو بیل نہیں ملے گی کیونکہ نام خالد عمر ہے، اس کا نام کوئی دوسرا نام نہیں ہے. کس سے فریاد کریں، کس سے کہیں کہ یہ ملک ختم ہو چکا ہے؟ اور یہ دو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. یعنی آپ سوچئے کہ کرسچنز بیچارے چھوٹی سی ہے، ان کی آبادی رہ گئی. نہیں، تمہارا مذہب نہیں منانے دیں گے، تمہارا تہوار نہیں منانے دیں گے. نہ پرائم منسٹر بولتا ہے، نہ ہوم منسٹر بولتا ہے. ہماری نوراتری ایسی تہوار کو مسجدوں کے سامنے تلوار چلا کے اور کہتے ہیں کہ کہو گرو سے ہم بھارتی ہیں. میں تو نہیں کہتا گرو سے، مجھے شرم آتی ہے. کہتے یہ ہیں کہ بندے ماترم کہو. بندے ماترم جو کہلواتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم کہ اس کے معنی کیا ہے، وہ خود نہیں جانتے. لیکن ایک تعصب، ایک انفیریٹی کمپلیکس اس حد تک ہے کہ جب غازہ میں ہزاروں لوگ مارے جا رہے تھے تو ایک طبقہ جو اپنے کو سناتنی کہتا ہے، سناتن دھرم کو بدنام کرتا ہے، وہ جشن منا رہا تھا کہ میاں مارے جا رہے ہیں. ایسے انسانوں کو آپ انسان کہیں گے؟ یہ وحشی بن گئے ہیں، درندے ہیں، یہ اس ملک کے دشمن ہیں. وقت آ گیا ہے. مجھے یاد ہے دیا سنگھ صاحب کا کمٹمنٹ جو وہ بار بار کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان سے بھی ناراض ہوں گے اور ہماری قوم کے بہت سے لوگ ہم سے بھی ناراض ہوں گے. سیاسی جماعتوں پہ بھروسہ میں نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیے، ہم نے جن سیاسی لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا الیکشن آ گیا ہے کارپوریشن کا، الیکشن میں مجبوری ہے ہماری، یہ ملک ڈوب رہا ہے، انسان وحشی بن رہا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت نہیں ہے، الیکشن لڑنا ہے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آج سے 6 مہینے پہلے جو جس کے خلاف الیکشن لڑا وہ آج مل کے لڑنے کو تیار ہے. یہ مسخرے لوگ ہیں، ان سے ہم کو اپنا تعلق ختم کرنا ہوگا. آپ کی بہادر قوم ہے. سردار تیج سنگھ، ہمارے جو موومنٹ شروع ہوا
اس میں بہت سے مسلمانوں کو یہ پتہ لگا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہمیں بہت پہلے سے ماننا چاہیے تھا. ابھی کہا ہمارے ساتھی نے ظلم کرنے والا پہچانا نہیں جاتا. تاریخ گواہ ہے اس کی. مسلمانوں میں بھی ایک واقعہ ہوا. حسین کو شہید کیا گیا. حسین کو سب یاد کرتے ہیں, یزید کو کوئی نہیں جانتا. یہ ضروری ہے کہ جب تک جو ستم کرے گا وہ یاد نہیں کیا جائے گا. جس پہ ستم ہوگا وہ آج اس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. میں صرف آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فیصلہ کر لیجئے. اگر کرسچن بھائی کے گھر میں آگ لگے تو ہم کھڑے ہو. سکھ بھائی کے آگ لگے, ہم نے بہت گناہ کیے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی میٹنگ میں کہا تھا کہ جب 84 میں ہمارے سکھ بھائیوں کے گھر جل رہے تھے تو ہم دور سے دیکھتے رہے, اور 2002 میں جب ہمارے قتل عام ہوئے تو ہم سکھ بھائیوں کی طرف دیکھتے رہے, اور جب کرسچن پادری اڑیسہ میں جلا دیا گیا تو ہم چپ رہے. ہم پہ ستم روز ہوتا ہے. اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں جیسا سب کی رائے ہے, یہ سلسلہ بند مت کریے. جیسا دیا سنگھ جی نے کہا, ہم 5 ہوں تو 5 بھی رہیں گے. میں ان نوجوان نہیں ہے, مجھے افسوس ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان تک یہ آواز پہنچے. ہم لوگ اپنی زندگی کا آخری سفر میں ہیں. اس کے بعد انہی کو سب چلانا ہے. یہ نہیں معلوم کہ کس شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو جائے, لیکن جو درد اندر کیا ہے, یہ نوجوانوں میں یہ درد پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ میری زبان میں ایسی آواز و قوت کیوں نہیں دیتا کہ یہ سوئے ہوئے لوگ جاگ جائیں کہ تم تباہ ہو رہے ہو, تمہارا ملک تباہ ہو رہا ہے. اور اگر کانسٹیٹیوشن ختم ہو گیا تو اس ملک کے ایک نہیں کئی ٹکڑے ہوں گے. ایسے لوگ بیٹھ گئے ہیں جن کی زبانیں کھلتی نہیں ہیں. میں آج ہی کچھ لوگوں سے ملا ہوں, ATS والے جو مسلمان یہاں کاروباری ہیں وہاں جا کے اٹیک کر رہے ہیں کہ جو کچھ کما لیں وہ بھی نہ کھا پائیں. یہ برہمن سماج جو ہے, جیسا ابھی ہمارے ساتھی نے کہا, انہوں نے ہمیشہ سے دلتوں کو, ایک طبقے کو ایسے رکھا کہ وہ گھوڑی پہ نہیں بیٹھ سکا, وہ مونچھ نہیں رکھ سکا. اب وہ حال وہ مسلمانوں کا کر دیا ہے. مسلمانوں کا آج حال یہ ہے, میرے عزیز میرے دوست کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے. مجھے ڈراتے ہیں, مجھ سے کہتے ہیں مت بولا کرو, ختم کرو یہ. تو سرنڈر کرنا, جو قوم سرنڈر کر دیتی ہے وہ مر جاتی ہے. آپ کی قوم زندہ قوم ہے. آپ 2% ہیں. آپ کے ایک ساتھی نے, ایک بزرگ نے ہم سے کہا تھا, جملہ صاحب یا تو آپ کی ہسٹری غلط ہے یا آپ مسلمان نہیں. یہ جملہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم 2% 20% کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایسی بزدل قوم نہیں دیکھی جس کی روز مسجدیں توڑی جائیں اور وہ چپ رہے. ہمارے گردوارے کے ایک اینٹ نکال کے دکھاؤ. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ سے ہم چاہتے تھے, اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے. ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور اگر کسی حاکم نے کیا تو میرا وہ رشتہ دار نہیں. لیکن ہاتھ جوڑ کے اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں اپنے سکھ بھائیوں سے, اگر کوئی خطا ہمارے بزرگوں نے کی ہے تو اس کی سزا ہمیں مت دو. ہم بھی اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے مظلوم آپ سب لوگ ہیں. یہ وقت آ گیا ہے, یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور اسی وجہ سے ہم سب لوگ یہاں آئے. صحت ساتھ نہیں دیتی. چند دن پہلے ہی میں ودیش سے آیا, پھر یہاں آنے کے لیے دقت تھی, لیکن اوپر والے نے پہنچایا. یہ 100 لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے.
مجھ سے کہا گیا کہ سیڑھیاں بہت ہیں، آپ چل نہیں پائیں گے، اور کچھ لوگ سیڑھیوں کی وجہ سے نہیں آئے۔ تو میں نے کہا کہ جب سیڑھیاں میں نہیں چڑھ سکتا تو میں اپنی قوم کو جگا کیسے سکتا ہوں؟ اگر یہ سیڑھیاں میں چڑھ گیا تو شاید قوم کو یہ احساس ہو کہ یہ ایک مرنے والا انسان جس کی سانس بھی اس کے قابو میں نہیں، وہ اس ایکتا کے لیے، اس منصب کے لیے، اس مقصد کے لیے دیا سنگھ صاحب کے پاس آیا۔ یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور میں آخر میں دیا سنگھ صاحب کو پھر بہت دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی آپ فیصلہ کریں گے IMCR اور ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، جہاں جہاں آپ کہیں گے اس مقصد کے لیے جائیں گے۔ یہ بھی جملہ کہا گیا، ٹھیک کہا گیا، کہ ہمیں چندہ جمع کرنا چاہیے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی آدمی چندہ دے گا۔ دیا سنگھ جی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کیسے کام کرتے ہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اسے کہیے کہ مسجد پہ 1500 اور 1600 1000 بلب لگانے ہیں تو وہ لگا دیں گے، لیکن اس سے کہیے کہ تم ایک وکیل کی تنخواہ پیسے دے دو تو کہے گا کہ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہم وہاں پہنچ گئے۔ مشکل یہ ہے کہ جب ہم تھے، جوان تھے، تو اس وقت ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز تھے، اب کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اب جو بھی ہم لوگوں میں لوگ ہیں، اب نہ کوئی چاند ہے، نہ کوئی ستارہ، نہ سورج ہے۔ یہ چھوٹے موٹے جو چاند ستارے ہم کو دکھ رہے ہیں، انہی کی مدھم روشنی میں ہم کو اپنی راہ کی تلاش کرنی پڑے گی، اور ہمیں ایک راستہ دینا پڑے گا نوجوانوں کو۔ دیا سنگھ صاحب اور آپ کی پوری تنظیم IMCR آپ کو مبارکباد دیتی ہے، اور یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سکھ بھائیوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں تک یہ آواز جائے، آپ کے ساتھ ہر وقت ہم کھڑے ہیں۔ جب ہم لٹیں گے تو ہم آپ کی طرف دیکھیں گے، جب آپ پہ ستم ہوگا تو ہم سینہ کھول کے آپ کے پاس ہوں گے۔ ان الفاظ کے